رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ، پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تہجد میں جہری قراءت، عابد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس میں ہم بلند آواز سے قراءت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، ہر وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے نا اس میں جہر جائز ہے، یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں شرعاً آپ کے لیے جہر جائز ہے، یعنی جہری تلاوت کر سکتے ہیں آپ۔ تو باقی جہری کرنی چاہیے کہ نہیں تو آپ کی طبیعت پہ، اگر آپ کو آواز سے تلاوت کرنے میں دماغ زیادہ لگتا ہے تو پھر جہر کرنا زیادہ افضل ہے، تو لیکن اتنا جہر نہ ہو کہ لوگوں کے آرام میں خلل ہو۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا اتنی اونچی آواز سے کہ محلے پڑوس والے بھی اٹھ گئے، یا اپنی بیگم سو رہی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، بچے اٹھ رہے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اتنا جہر کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو عورت کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی، چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نماز پڑھے گی اور دلیل مانگتے ہیں، تو وہ دلیل اس پہ بھی ہمیں دیں کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی دوڑے گی نہیں، وہ اس پہ بھی دلیل دیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، حج کرنے، تو پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑا کے کرتے ہیں، عورت سینہ نہیں اکڑاتی، حالانکہ نبی نے تو سینہ اکڑایا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ جیسے میں نے عمرہ کیا حج کیا ایسے کرو، تو عورت کو بھی آپ حکم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا، عورت کیسے لبیک کہتی ہے؟ آہستہ لبیک کہتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے، وہ بھی ضعیف سند سے ہے، وہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، اب یہ اجتہاد کر کر کے ہر اجماعی مسئلے کو چینج کریں گے، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے صفا مروہ میں چلنے کی؟ اجماع امت کیا دلیل ہے بھائی؟ صدیوں سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے کہ اسلاف سے کہ ایک خاتون مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تبھی امام بخاری کو ایک خاتون ملی، ان کا تذکرہ کر دیا، اور پھر چاروں اماموں کا اجماع ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر تو وہی جیسے صفا مروہ پہ چلیں گی دوڑے گی نہیں، کیوں؟ اجماع امت ہے بھائی۔ لبیک آہستہ کہیں گی، کیوں؟ اجماع امت ہے۔ تو اسی طرح صدیوں سے سعودی عرب میں بھی آج سے 100 سال پہلے آپ جائیں تو ان کے بوڑھوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے یہاں بھی عورتیں سمٹ ہی کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ تو اب چینج ہوا ہے سعودی عرب میں، جیسے صدیوں سے 20 ہو رہی تھی اب 8 کر دی انہوں نے، 10 کر دی۔ تو صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو آج چینج ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ دیکھنا اب جو جدید جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، وہ اجماعی مسائل کو چینج کریں گے اور وہی کہیں گے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور میں نے
میں نے ایسی پیش گوئی کر دی تھی کہ دیکھنا کچھ اسکالرز فتوا دیں گے کہ عورت صفا مروہ میں چلتی کیوں ہے, عورت دوڑے گی, کیونکہ چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو مجھے فتوا مل گیا ناصر الالبانی رحمہ اللہ کا, انہوں نے باقاعدہ فتوا دیا ہے کہ عورت دوڑے گی صفا مروہ میں, اور دلیل یہی دی ہے کہ نبی جب دوڑے ہیں, اور بلکہ اس سے بھی اوپر کی دلیل دی ہے. بھائی جب نبی دوڑے ہیں, بلکہ حضرت ہاجرہ وہ تو خاتون تھی نا, حضرت ابراہیم کی زوجہ, تو جن کی سنت میں ہم دوڑ رہے ہیں وہ تو عورت تھیں, تو عورتوں کو تو اور دوڑنا بنتا ہے. اب جب انہوں نے فتوا دیا نا تو لوگ حیران ہے, بھائی یہ تو زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو سعودیہ ہی کے مفتیان کرام نے ان پہ رد کیا, انہوں نے بولا بھائی یہ تو اجماع امت سے ثابت ہے, اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز, آپ پرانے فتاوا میں کوئی ایک قول تو کسی مجتہد کا دکھا دو, ہم آپ کو دکھائیں گے ابو حنیفہ کی کیا قول ہے, امام شافعی کا کیا قول ہے, امام احمد کا کیا قول ہے, امام مالک کا کیا قول ہے. یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے بھائی, امام احمد تو امام بخاری کے استاذ ہیں. آپ آج کے اسکالر, اچھا پھر لوگ کیا کہتے ہیں ہم دیوبندیوں مفتیوں کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں وہ فلانے مفتی وہ عربی ہیں. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہمیں مانو, امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, ہم ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے دیوبندیوں سے بغض میں امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا, امام مالک کو بھی چھوڑ دیا, امام احمد کو بھی چھوڑ دیا, امام شافعی کو بھی چھوڑ دیا, اور کسی عربی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں, اور لیبل کیا لگا رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو کیا پتا, ان بر صغیر کے مولویوں کو کیا پتا. جو بھی علم حاصل کرے گا نا وہ چاہے بر صغیر کا ہو, چاہے وہ انڈیا کا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا, اس کو سب پتا ہوگا. جو علم حاصل نہیں کرے گا وہ مکہ کے اندر بھی پیدا ہوا ہوگا نا, اس کو پتا نہیں ہوگا. تو اس لیے ملتے جلتے نام, میں نہیں کہہ رہا کسی عالم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں, کسی عربی یا کسی سلفی, علماء سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اختلافات میں کرو گے کیا, قرآن و سنت کی اس تشریح کو مانو گے جو ان ائمہ نے تشریح کی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بار بار میں یہ مضمون اس لیے بیان کرتا ہوں, اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں, صرف اس لیے یہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے نام پہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے, امت ٹوٹ رہی ہے بے لگام اونٹ کی طرح. کبھی کوئی ادھر سے فتویٰ نکل کے آئے گا, وہ کہہ رہے قرآن و سنت, وہ کہہ رہے قرآن. ہمارے مسقط میں ایک دوست ہے, میری ان سے بڑی بحث ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کسی عربی نا عالم کا مجھے ویڈیو بھیجی, کسی سلفی عربی عالم تھے, لال رومال, بڑے خوبصورت ماشاءاللہ. انہوں نے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم پر لازم ہے کیا کہ ایک فقہ کو ہم فالو کریں یا مجتہدین کو فالو کریں؟ انہوں نے کہا کلا, ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں کتنی مضبوط بات ہے. میں نے کہا یہ بات بہت مضبوط ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ وہ قرآن و سنت کے پابند نہیں تھے, یہ ہیں, باقی وہ کیا کر رہے تھے, وہ قرآن. اور میں نے کہا سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی قانونی طور پر مضبوط تھا نا, سعودی عرب میں دین میں تحریف کا راستہ نہیں کھلا تھا, علماء پابند تھے. سعودیہ ہی کے بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ فقہ حنبلی پہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ایسا سوال کر رہے ہو جیسے فقہ حنبلی قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا احمقانہ سوال. لیکن ہوا کیا ہے, جب فقہ حنبلی کو سعودیہ میں چھوڑا گیا ہے نا, تو قرآن و سنت کے نام پہ اب کیا ہو رہا ہے, عرب ملکوں میں اب یہ ہونے لگا ہے کہ گورنمنٹ جس چیز کو حلال کرنا چاہتی ہے نا, اپنی مرضی کے مولوی لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلتا کر دیا. جیسے کہ پاکستان میں تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں گورنمنٹ ایک فقہ کی پابند ہوتی نا, یا ایک کی نہ ہوتی, کم از کم اس کی پابند ہوتی کہ چاروں فقہ سے خروج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اتنی بھی پابندی ہوتی, تو یہ جو عدالت میں قرآن و سنت کے نام پہ تحریف کا راستہ کھلا ہوا ہے, یہ راستہ نہ کھلتا. اب جج اب گورنمنٹ پتہ کیا کرتی ہے, ایوب خان نے پہلے یہ کیا تھا. ایوب خان کو دوسری شادی پہ پابندی لگانی تھی, تو اس نے کیا کیا, بھائی یہاں کے مولویوں سے فتویٰ لیا, سب نے کہا بھائی حرام ہے, پابندی نہیں لگا سکتے آپ. اس نے کیا کیا, جب پابندی لگانی ہے, لبرل سیکولر حکومت بنانا ہے پاکستان کو, ایک لبرلزم کی طرف لے کے جانا ہے, مصر سے مولوی منگوائے. انہوں نے قرآن و سنت کو آڑا ترچھا کر کے نا فتویٰ دے دیا کہ ایکچولی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری پہ پابندی نہیں لگا رہے, ایکچولی اس کی کچھ حدود متعین کر رہے ہیں. اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے لوگوں کو تو کیا ہوگا کہ ہر آدمی 4-4 8-8 لے کے گھومنا شروع کرے گا, عورتوں کے حقوق ضائع ہوں گے, یہ ہو جائے گا. ایسی لمبی چوڑی اس کی پوری تحریر ہم نے پڑھی ہے. وہ گھما کے نا, وہ جو مصر سے چند مولانا لوگ بلوائے انہوں نے, تو اس نے یوں ایکچولی اس کو یوں کر کے نا پہلی بیوی کی اجازت ضروری اور قرآن و سنت کے لیول لگا کے قانون بنا کے تھوپ دیا ہمارے اوپر. اگر جی ہم پہ اثر, مجھ پہ تو بالکل بھی اثر نہیں ہوا, لیکن لوگوں پہ کیا کر دیا, بولو نا, تھوپ دی. اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی اگر لگام نہ دی نا ان لوگوں کو, لا جو صدیوں سے مرتب ہے اس کا پابند نہ بنایا, تو مولوی کو کون سنبھالے گا؟ مولویوں میں بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں, تو 2 نمبری کا دروازہ کم نہیں ہوگا بلکہ کھلے گا. جس مولوی کے دل میں لالچ ہوگی, اب دیکھو میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو میں علماء کے سامنے جواب دے ہوتا ہوں کہ یہ آپ نے نکالا کہاں سے ہے. میں کہتا ہوں قرآن و سنت سے, وہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے تو یہ بھی نکال سکتے تھے, یہ بھی نکال سکتے تھے. تو اس پہ پہلو نے اس کا بھی حوالہ دو کہ پہلو نے کیا فتویٰ دیا ہے, قانون کیا جو مرتب ہے, تو اس کا ریفرنس مجھے لگانا پڑے گا, ورنہ
میں قرآن اور سنت کے نام پہ کچھ بھی نکال کے لوگوں کو بتاتا رہوں تو کچھ تحریف اس سے کم تھوڑی ہوگی. اس سے تحریف کیا ہو جائے گی؟ دروازہ چوپٹ کھل جائے گا تحریف کا. تو اب کیا کیا جو ایوب خان نے نا, وہ لا کے قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے اتنے سارے قوانین کوٹ پٹانگ. پھر علماء نے کہا کہ عورت جب شوہر جب مرتا ہے تو عدت بھی ہوتی ہے, 4 مہینے 10 دن ہے, طلاق ہوتی ہے, تو عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی, 3 مینسز کا آنا ضروری ہے. تو اس نے ایکچولی کر کے نا کہ قرآن نے 3 مینسز کا کہا تو 3 مینسز کے 90 دن بنتے ہیں, تو ہم نے نظم کی وجہ سے, ایک لا مینجمنٹ کی وجہ سے 90 دن بنا دیا اس نے, اور پھر قرآن کی آیتوں سے ہی نکالا. اب دیکھو قرآن میں طلاق مرتان, 2 دفعہ طلاق, تیسری دے دی تو اب رجوع کا حق نہیں ہے. دوسری طرف قرآن میں آتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں میں صلح کی کوشش کرو. اب اس نے 2 آیتوں کو آپس میں مکس کر دیا. جو مصر سے سیکولر قسم کے مولانا آئے تھے نا, انہوں نے کیا کیا, اب لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے, صحابہ تابعین سے بھی پوچھتے, تو یہی جواب ملتا جو بھی طلاق دے گا طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اس نے کیا کیا, 2 آیتوں کو مرج کر دیا کہ اصل میں قرآن یہ ایکچولی, جیسے غامدی صاحب ایکچولی کر کے نا سامنے والے کو ایسا وہ مسحور کر دیتے ہیں, جادو. وہ کہتا ہے یار علم تو کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے علم تو اصل میں. حالانکہ وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف آپ آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے, اس میں ایکچولی اور اس طرح کی چیزیں نکال دو تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں مضبوط نہیں ہوتا, وہ کسی صحابی کا وہ قول نہیں ہوتا. سارے صحابہ کے, 4 اماموں کے, اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا, ان کی ساری تحقیق ایک طرف ہو جاتی ہے اور یہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہوتی ہے. تو علماء کیسے مانیں گے اس کو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اگر امت اتنے عرصے سے گمراہ رہی ہے تو آج ہم کو کوئی صحیح راستہ بتا رہا ہے تو مان لو نا بھائی, یہ امت اتنے عرصے سے گمراہ رہ ہی نہیں سکتی. یہ بات ہی غلط ہے. یعنی یہ امت, نبی آخری نبی ہے, امت گمراہی پہ جمع ہو آیت ہے, وہ طلاق سے پہلے کے بارے میں ہے, لیکن صاف الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ طلاق سے پہلے یہ کرنا ہے. کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جھگڑا جب ہوگا تو سلو جب ہی ہوگی نا جب وہ میاں بیوی ہو. طلاق کے بعد تو میاں بیوی رہے نہیں ہے, وہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی. تو ایسی سینس کی باتیں, کامن سینس کی, قرآن تھوڑی ان کو بار بار ہائی لائٹ کرے گا. تو قرآن نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو تو پہلے سلو کی کوشش ہو. تو انہوں نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو اور طلاق ہو بھی گئی تو قرآن تو کہہ رہے پہلے کیا کوشش ہوگی, سلو. اب سلو میں قرآن کہہ رہے اس خاندان کا, انہوں نے کہا خاندان تھوڑی یونین کونسل ہی بنا دو نا, خاندان کے ٹینشن سے ہی بچت. اب پاکستان میں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جب آپ طلاق دیتے ہیں تو عدالت نہیں مانتی اس طلاق کو. وہ تو لوگ عدالت کو نہیں مانتے, مفتیوں سے فتویٰ لے لیتے ہیں اس لیے, ورنہ کورٹ میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہے, بلکہ یہ طلاق کے پیپر پہلے یونین کونسل میں جائیں گے, یونین کونسل کے لوگ آئیں گے اور وہ دونوں میں سلو کی کوشش کریں گے. 90 دن کے اندر ہو گئی تو وہ طلاق کالعدم ہے, اگر نہیں ہوئی تو پھر یونین کونسل اس طلاق کو ویلڈ مانے گی تو ہوگی, وہ بھی ایک ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یہ اب امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا اس قانون کا کہ یونین کونسل والا بھی کون سا آ رہا ہے بیٹھ کے وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا ہو گئی نہیں ہو گئی, ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں. تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ عدالتیں پوری کر رہی ہیں, تو اس لیے چل اسلام ہی رہا ہے. لیکن لا جو آپ کا بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے, اور اس سب پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے, قرآن و سنت کے عین مطابق. جب جنرل مشرف نے یہ جو خلا کا قانون بنایا کہ عورت کے پاس مکمل طلاق کا اختیار چلا جائے, اگر پاکستان میں لا ہوتا کہ 4 اماموں کے جو تحقیق ہے اس کے بغیر قانون پاس ہو نہیں سکتا تو کبھی بھی یہ خلا کا قانون پاس نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ خلا کا یہ والا سیٹ اپ. تو جنرل مشرف نے کیا کیا, قرآن و سنت کا لیبل لگایا, خلا کے لفظ قرآن سے لیا اور اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن یہ کی کہ یک طرفہ اور بہت کچھ اوٹ پٹانگ. اور ہو سکتا ہے مفتی تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں, کچھ مولانا بھی مل گئے ہوں گے. چند دن پہلے ایک اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسکالر کا پورا مضمون آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یک طرفہ خلا بھی صحیح ہے, عورت کو پورا. ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا تو نہیں ہے اسکالر ہیں, ان کے بھی اپنی طرف سے ایک تحقیق چلا دی انہوں نے کہ مکمل عورت کو طلاق کا اختیار ہے, اس کو ہم کہیں گے خلا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اس پہ تو بہت سارے دلائل ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ ایسا خاندان نظام کی ایسی کی تیس. اب جس عورت کو وسیم بھائی اچھے لگ رہے ہیں وہ کورٹ میں جا رہی ہے کہ ابے جان چھڑا یہاں سے. میرے پاس کیس آیا, ایک آدمی نے 1.5 کروڑ کا پلاٹ دیا اپنی بیوی کو محبت میں, بیگم نے لے لیا, اگلے دن جا کے کیس فائل کیا, بیوی بھی گئی پلاٹ بھی گیا. لیکن آپ جج سے پوچھیں گے, وکیل سے پوچھیں گے, بولیں گے عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو میرے بھائی یہ منجن بک رہا ہے قرآن و سنت کے نام کا. تو ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا مجتہدین کو فالو کرو, اپنا منجن بیچنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. آج جو اپنا منجن بیچ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. یہ سارے مولوی منجن بیچ رہے ہیں, اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے منجن بیچ رہے ہیں وہ اپنی تحقیق نہیں بتا رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ کی تحقیق ہے اس کو فالو کرو. تو منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان علماء کے خلاف کر رہا ہے. آپ کو نہیں آ رہی تو جاؤ, حدیث میں آتا ہے علماء کو لوگ چھوڑ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, جو اسکالرز ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آپ اللہ سے, ہمارے بس میں جو تھا بھائی ہم نے
समझा दिया, आपकी मर्जी, जो चाहे करें आप, ना माने उलमा की। मंजन में ही लगे ना बैठ गए, चूरन और मंजन में। क्या हो गया भाई, ये पढ़े ही नहीं है, इसको तो मैंने कचुम्बड़ बना दिया यार। सारा गुस्सा इस पे निकला है असल में। बस ये आखिरी एहतराम, क्या लिखा हुआ भाई, एहतराम ना करना गुनाह है, किसका वो सवाल ही फट गया। ये जिसने पूछा है जबानी पूछ ले भाई। आखिरी का है का एहतराम ना करना गुनाह है, उससे पहले क्या लिखा हुआ था, शायद यहां से कुछ निकल आए। बीवी का एहतराम ना करना, बीवी का एहतराम नहीं होता, बीवी से मोहब्बत होती है। एहतराम का क्या मतलब, तौहीन ना करे उसकी। मुफ्ती साहब अगर हाथों में एल्फी लग जाए और हटाना भूल जाए तो वुज़ू अगर नहीं होगा, चाहे भूले से रह जाए चाहे जानबूझकर रह जाए। यहां भी बड़े बड़े फंटर हैं, फौरन हदीस पेश कर देंगे, रुफिया अन उम्मती अल खताउ वन निस्यान, कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत से भूल और चूक को माफ कर दिया गया है। तो मौलवी लोग कहते हैं एल्फी भूले से लगी हो, बाद में देखा एल्फी लगी हुई है तो नमाज लौटानी पड़ेगी। हदीस में तो आता है, हदीस का ये मतलब है ही नहीं। अगर भूले से की हुई गलती मुआफ होती तो भूले से ही तो सद्दा साहब होता है नमाज में। जो गलतियां जान कर हो तो नमाज होती नहीं है। नबी ने भूले से एक रकअत ज्यादा पढ़ ली थी तो क्या किया था, सद्दा साहब किया था। आप हज में भूले से खुशबू लगा लो, दम वाजिब होगा कि नहीं होगा। तो भूले से माफ का मतलब गुनाह नहीं मिलता जब कोई काम भूल से या गलती से। रहा यह मसला कि रोजे में भूले से अगर खा लो तो रोजा नहीं टूटता, उस पर अलग से हदीस मौजूद है, रोजा मुस्तस्ना है इससे। तभी हम कहते हैं रोजे में भूले से खा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि अलग से हदीस है। गलती से खा लिया तो टूटेगा रोजा। गलती और भूल में क्या फर्क है, आप समझे सहरी का टाइम खत्म नहीं हुआ, हालांकि खत्म हो चुका था और आप 2 पराठे फोड़ दिए आपने, तो आपका रोजा नहीं हुआ, क्योंकि भूले से नहीं हुआ, ये गलत फहमी में हुआ है। आप समझे सूरज गुरूब हो गया है, हालांकि अभी गुरूब नहीं हुआ था, आपने पकोड़े खाना शुरू कर दिए, बाद में देखा बे अजान तो आधे घंटे बाद हो रही है, तो ये भूले से नहीं है, ये क्या है, गलती से। लिहाजा आपका रोजा टूट गया। इसमें आपने वुजू में गरारा किया, आपको रोजा याद भी है, अगर याद ही नहीं है फिर तो भूले से होगा। लेकिन आपने कहा फंटर बनने की कोशिश की, गरारा में एहतियात से करूंगा ताकि पानी हलक में ना जाए, लेकिन पानी फिर भी चला गया तो रोजा टूट गया। ये भूला नहीं है, ये गलती हुई है आपसे। तो हाँ, कफारा नहीं होगा, क्योंकि कफारा तो जुर्म पे होता है और जुर्म है नहीं, क्योंकि गलती से हुआ है ना, जानकर नहीं किया आपने, तो कफारा नहीं होगा, लेकिन रोजा टूट जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो। तो इसलिए अगर एल्फी लग गई ना तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि वुजू नहीं हुआ। हदीस में आता है कि एक सहाबी की एड़ी हल्की सी खुश रह गई थी, तो आपने फरमाया वैलुल लिल अक़ाबि मिनन नार, तबाही है एड़ियों के लिए जहन्नम की आग की, जो खुश रह जाती हैं। तो प्रॉपर वुजू करना पड़ेगा। इस्लामी अहकाम आसान है, लचकदार नहीं है। अब जब 4 आज़ा वुजू में धोना फर्ज है तो इट मीन्स चारों धोने पड़ेंगे। अब उसमें ये नहीं हो सकता कि मैं हमेशा तो धोता ही हूं, आज मैं अगर नाक ना धोऊं तो क्या जा रहा है। तो आपको अमल करना पड़ेगा, उसमें कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा भाई, क्या आखिरी यार, ये तो मैंने कचुम्बड़ बना दिया, इधर का सवाल उधर लग रहा है कि भाई जिसकी ये कचुम्बड़ है ना वो वैसे ही पूछ ले, जिनकी ये सवाल है वैसे ही पूछ ले। चलिए, हजरत मैंने सुना हजरत मुआविया अपनी खिलाफत के लिए जबरदस्ती और ताकत के जोर पर बैत करवाते थे, बिल्कुल गलत है। हजरत मुआविया ने तो हजरत अली के खिलाफ लड़े ही नहीं है। हजरत अली लड़े हैं तो हजरत मुआविया दिफा किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हजरत मुआविया ने कूफा से मदीना में ले जाके खिलाफत पे लड़ाई की हो, बल्कि हजरत अली ने उनको बैत पर मजबूर किया, तो वो नहीं कर रहे थे बैत, तो जब मजबूर किया तो दिफा में लड़े हैं वो। तो दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं। हजरत मुआविया का मुतालबा था उस्मान के कातिलों से जब तक किसास नहीं लेते तो मैं आपके हाथ पे बैत नहीं हूंगा। वो समझते थे मैं इस तरह हुकूमत को दबाव में डालूंगा, जबकि हजरत अली का कहना यह था मेरे अंदर किसास लेने की ताकत नहीं है, आपको बैत करना पड़ेगा। तो ये इज्तिहादी इख्तलाफ था, इसमें कोई एक अमल भी ऐसा नहीं है जिसको यकीनी तौर पर कोई गुनाह कहा जा सके। सियासी इख्तलाफ था ये। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने अपनी वीडियो में कहा था कि डिजिटल में मर्दों के लोगो बना सकते हैं लेकिन खवातीन के नहीं, तो क्या ऐसी तस्वीर, हाँ, जो औरतों की शक्ल, जाहिर है औरतों की शक्ल की तस्वीर भी तो औरतों ही जैसी होती है ना, बल्कि बाज़ दफा औरतों से भी अच्छी होती है। अपने तसव्वुर से जो इंसान शक्लें बनाता है ना, वो ख्याली दुनिया में तो कौन कहां पहुंचा हुआ होता है। तो इसलिए लड़कियों की तस्वीरें बनाना जायज नहीं है। एक कार्टून होता है, अगर इसमें कार्टून है ना, वो तस्वीर में दाखिल नहीं है, जो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना। अगर वो पेंटिंग हाथ से बना रहे तो वो तो नाजायज है, लेकिन अगर डिजिटल है तो फिर कार्टून की गुंजाइश है। मुफ्ती साहब, मेरी पहली बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई है। पहली बीवी का मतलब कि दूसरी भी है, और अदालत से खुला ले लिया है, हालांकि उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैं इसको भी रखना चाहता हूं, वो कैसे आएगी? भाई आप कोर्ट में जाके बयान जरूर दें। जब बीवी ने कोर्ट में केस किया कि मुझे खुला चाहिए
اور آپ حقوق ادا بھی کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ ناجائز کر رہی ہے, کورٹ نوٹس بھیجے تو آپ یہ نہ کریں کہ کورٹ میں نہ جائیں. کورٹ میں نہیں جائیں گے نا تو مفتی بھی آپ کے کیس کو پھر ہلکا سمجھتا ہے. پھر بہت سے مفتیان کرام خلا کو صحیح قرار دے دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پھر جو عورت نے الزامات لگائے ہیں اس کا مطلب شوہر نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. تو بعض علماء ایسے ہیں جو اس کو پھر خلا کو صحیح مان لیتے ہیں کہ شوہر نے گویا مان لیا ہے. کیونکہ اگر اس پہ بھی ہم نہیں مانے تو جو واقعی مظلوم ہے ان کی بیچاریوں کا کیا ہوگا. بھائی ایک آدمی بیوی کو صبح شام کوٹ رہا ہے, پیٹ رہا ہے, نہ اس کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, بہت عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں, ظلم ہوتے ہیں. اب عورت کورٹ میں جا رہی ہے, کم وقت کورٹ میں آ ہی نہیں رہا, تو اب تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے نا. اصولی طور پر تو عدالت کو چاہیے پولیس بھیج کے شوہر کو اٹھوائے. لیکن عدالتوں میں اتنی کہاں آج کل تمیز ہے. عدالت تو پابند ہے نا, جو اوپر سے لا ہے, تو اوپر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. تو جانا ضرور چاہیے شوہر کو. تو کورٹ میں جائے, اگر وہ الزامات صحیح ہیں تو مانے کہ یہ الزامات کیا ہیں, میں مانتا ہوں, اور جج صاحب آئندہ میں یہ حرکتیں بولو نہیں کروں گا. تو جج پر لازم ہوگا اس کو مہلت دے وہ. لیکن اگر وہ مہلت نہیں دیتا اور کھلا پکڑا دیتا ہے, وہ بھی کالعدم ہے. نمبر 2, جج سنتا ہی نہیں آپ کی. آپ نے کہا بھائی یہ الزامات غلط ہیں, تو جج کو پر لازم ہے کہ عورت سے پوچھے کہ آپ گواہ پیش کرو. عورت گواہ بھی پیش نہیں کرتی ہے, تو پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے کورٹ, تو وہ خلا بھی کیا ہے, کالعدم ہے. تو اس لیے آپ جائیں ضرور عدالت میں. اگر وہ الزامات سچے ہیں تو مانے, نہیں ہے تو آپ بولیں. یعنی اس میں تو شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو شیعہ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں ہے, اور عدالت کے پاس بھی نہیں ہے. چند صورتوں میں ہے, تو وہ صورتیں تو پائی جائیں نا. تو ہمیشہ سے اسلام میں, بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں, یہود و نصارہ میں بھی, تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا اختیار کس کے پاس رہا ہے, مردوں کے پاس رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دفعہ میں نے یہ بات بیان کی تو نیچے کسی لبرل آدمی نے تبصرہ کیا ہوا تھا, مذہب کے سارے قوانین الٹے ہی ہوتے ہیں. مذہب کے سارے قوانین کیا ہوتے ہیں, الٹے ہی ہوتے ہیں. اگر مذہب کے قوانین الٹے ہوتے اور تمہارے سیدھے ہوتے, اس کا مطلب تمہارے سیدھے ہیں, تو تمہارا فیملی سسٹم ہم سے اچھا ہونا چاہیے تھا نا. تمہارے یہاں تو کم وقتوں جو تم نے سسٹم عقل سے استعمال کیا نا مذہب پہ بغاوت کر کے, تو تمہیں شادی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. تو تمہارا تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ابا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. مذہب کی پابندی سے یہ زیادہ ہوگا کہ بہت سی چند یعنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مظلوم ہوں گی. تو یہ تو دنیا میں 100% انصاف کہیں بھی کسی کو نہیں ملتا. کچھ مرد مظلوم ہوں گے, کچھ عورتیں مظلوم ہوں گی, یہی ہوگا نا. میجورٹی صحیح چلے گی. تمہارے یہاں تو تم نے تو اڈا ہی اڑا دیا. تم نے کیا کر دیا, خاندانی نظام کا اڈا ہی اڑا دیا. ابا ہی ختم تو اب ابا کی ٹینشن بھی ختم, بچے ہی نہیں ہو رہے تو بچوں کی ایسی ٹینشن فری زندگی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ ماں کے بڑے فضائل ہیں, اس نے جا کے اماں کو گولی سے اڑا دیا ٹھا کر کے. لوگوں نے بولے یہ کیا, کہ کہہ رہے ہیں یار ماں کو ناراض کرنے کی اتنے سخت وعیدیں ہیں نا, تو ماں کی خدمت لازم ہے. تو میں نے کہا ماں ہی نہیں رہے گی تو ساری ٹینشنیں کیا ہو جائیں گی, ختم. تو یہ لبرل اور سیکولر لوگوں نے شادی اور شادی کے بعد کی ٹینشنیں اور گھریلو مسائل, ان ٹینشنوں کا تو وہ خوش ہے تبھی فیملی کی خیال کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, نہیں سمجھے گا وہی 2 ہی بچے رہیں گے تم لوگوں کے. اچھا بھائی رہنمائی رضائی اولاد کا جائیداد میں حصہ ہے, نہیں رضائی بیٹے, رضائی جو دودھ کے رشتے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, وراثت میں خوشی سے حصہ معاف کر دینے سے حصہ ختم ہو جائے گا. اگر پیسہ ہے تو معاف کرنے سے ختم ہو جائے گا. اگر کوئی چھوٹا مکان ہے جس میں بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے, اور وہ ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی ڈیوائیڈ کر دیا تو استعمال کے قابل نہیں رہے گا, اس مکان میں بھی دستبرداری صحیح ہے, اپنے حصے سے دستبردار ہونا. لیکن اگر ایسی پراپرٹی ہے یا ایسا مکان ہے, پیسے میں بھی, پیسہ بھی تقسیم کے قابل ہے نا, تو جو چیز بھی ڈیوائیڈ کے قابل ہوتی ہے اس میں وہ معاف کرنے, یہ ہبہ کرنے سے ہبہ ہوتا نہیں ہے. اس میں یوں ہوگا جیسے 1000 گز کا پلاٹ ہے, بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے, تو پہلے بہن کا حصہ کاٹ کے الگ کریں گے آپ, یہ اس کا حصہ ہے, پھر وہ معاف کرے گی تو معاف ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ معاف کرنا اصل میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حصہ دینا, تو دینے کے لیے قبضہ ضروری ہے. جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ملکیت منتقل نہیں ہوگی, اور قبضہ جب تک دوسرا وارث اس پہ قبضہ نہیں کر لیتا, اور اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا جب تک اس کا حصہ الگ نہ ہونا. تو جن چیزوں میں حصہ الگ ہو سکتا ہے ان میں الگ کر کے ہینڈ اوور کیے بغیر دستبرداری نہیں ہوتی. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے پیسے معاف کر دیے, تو معاف تو اس میں جب تک اگلا قبضہ نہیں کرے گا نا, اس سے پہلے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ واپس لے لے. ہاں معاف کر دی اور اس نے بینک سے نکال کے قبضہ کر لیا, اب ہو گئے اس کے. اس نے کہا میں نے یہ پراپرٹی معاف کر دی اور اس نے قبضہ کر لی, پھر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ صرف منہ سے کہہ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. میرے بھائی جو چیز تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہو
اس میں ہبا اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک وہ تقسیم نہ ہو. تو یہ میں نے علمی انداز میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا. اب اس کا مطلب بیٹھ کے آپ لوگ سمجھتے رہنا. مفتی صاحب جس گھر میں کسی عورت کی بچی پیدا ہو رہی ہو اسی گھر میں دوسری حمل والی عورت کا جانا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یعنی اس میں نحوست وحوست کا کوئی عنصر نہیں ہے. پریگنینسی میں خواتین کے بارے میں نا اوٹ پٹانگ باتیں بہت مشہور ہیں. فلانے کو وہ بلی آ گئی کالی تو یہ نحوست ہے, اور یوں ہو گیا تو یہ نحوست ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پریگنینسی ایک نارمل چیز ہے. اس سے نحوست کا یا چاند گرے ہونے کا یا سورج گرے ہونے کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں. شوہر اولاد نہیں چاہتا اور اس کے غیر مردوں سے تعلقات ہیں. اولاد ہمیشہ شریف آدمی چاہتا ہے, 2 نمبر آدمی اولاد نہیں چاہتا. اچھا بھائی, طلاق نہیں دیتا جس وجہ سے بیوی کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہے. پہلی پیشی میں شوہر آیا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا. دوسری, اگر سرے سے اولاد ہے ہی نہیں عورت کے پھر بھی اس کے اولاد نہیں ہونے دے رہا تو یہ ایک بڑا ضرر ہے, یقینی ضرر ہے, کیونکہ نکاح شریعت نے رکھا ہی اولاد کے لیے. تو اس بیس پہ عورت خلا لے سکتی ہے. وہ کورٹ میں جائے اور کہے کہ میرا شوہر اولاد پہ راضی نہیں ہے, تو شوہر آئے, وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ, کیونکہ یہ بڑا نقصان ہے نا. یہ تو نکاح کی جو اصل مقصد تھا, بڑھاپے میں کتے پالے گی کیا, وہ کیا کرے گی بڑھاپے میں بھائی؟ تو اس انگریزوں کی نظر میں اولاد کی ویلیو نہیں ہے. اسلام کی نظر میں نکاح ہے ہی کس کام کے لیے؟ نسل بڑھانے کے لیے, اولاد کے لیے. دوسری بات یہ کہ نہ مرد عورت کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتا ہے, نہ عورت مرد کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتی ہے, کیونکہ دونوں کا پورا پورا حق ہے. تو اس لیے اس میں کوئی بھی کسی پہ وہ نہیں کر سکتا زبردستی. اچھا بھائی, باقی یہ کہ خلا کا طریقہ کیا ہوگا, تو یہ جس خاتون نے سوال پوچھا ہے وہ پراپر وے میں اپنا مسئلہ لکھ کے جمع کرا دیں. تو ہم نے ایک پورا فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی عورت پہ ظلم ہوتا ہے نا, تو کورٹ میں کس طریقے سے کیس کریں گے تو خلا شرعی خلا ہوگا. تو ہم لوگوں کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ عدالت کا خلا غلط ہے, بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایک نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح سے کیس کیا جائے اور گواہوں سے ثابت کیا جائے اس کو, تو پھر وہ خلا کیا ہو جائے گا. تو کسی خاتون کو سچی مچی میں خلا کسی معقول وجہ پہ چاہیے نا, تو وہ بھی علماء سے رابطہ کریں. تو علماء پھر ان کو طریقہ بتائیں گے کہ ایسے کہ عدالت سے بھی ہو جائے اور شرعی لحاظ سے بھی پھر اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو سکے. بس ہو گیا. اور کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بھائی. جی بھائی, بس 2-3 سوال لے کے چھٹی. بس دیکھیں, بعض لوگوں کو نا ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے. ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, ہر چیز میں رائے دینی ہے. ہمارے ہاں ہر آدمی ہر چیز میں کیا بنا ہوا ہے. میں 20 سوال لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, میں جواب نہیں دیتا. میں کہتا بھائی مجھے اس کی پوری نالج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نالج حاصل کر لیں. میں کہتا ہوں میں نالج حاصل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں ہی نہیں, اور مجھے نالج حاصل کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس ٹائم میں اپنی فیلڈ میں زیادہ نالج حاصل کر لوں. لیکن آج بعض اسکالر ایسے آ رہے ہیں جو پوچھو آپ ان کے پاس جواب موجود ہے. تو یہ جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سب کچھ جس کو آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے میں بہت اسٹڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کسی سیاستدان کا نام لے کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی اور اتنے پلاٹ نکلے ہیں اس کے پاس سے. میں نے کہا مجھے بالکل بھی نہیں پتا. تو اور میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے نہیں مجھے تو پتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہہ رہے ہیں وہ فلانے صحافی ٹی وی میں فلانے نے ڈمکانے نے یہ. میں نے کہا بھائی یہ ٹی وی میں فلاں صحافی نے, تو یہ صحافیوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بہت سے صحافی تو ایسے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر دیا جاتا ہے, کبھی فریق مخالف جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں ان کو کبھی آرڈر دیا جاتا ہے, تو وہ اسی ٹریک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں کچھ مشہور ہیں, وہ تو اتنی شہرت اللہ نے ان کو غیر معمولی عطا فرمائی ہے کہ ان میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. وہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازتا ہے. وہ مشہور ہیں چور, تو وہ تو تواتر سے ثابت ہو گیا نا. وہ تو میں نہیں بتاتا یار. ایک جگہ میں گیا, وہ میں نے تو خود جا کے تحقیق کی ہے, تو مجھے لوگوں نے بتایا, ایک آدمی نہیں جو بیچاروں کی زمینیں جن پہ قبضہ کیا وہ خود بتا رہے تھے یہ ہمارے ماموں کی زمین تھی, اس پہ فلاں نے قبضہ کر لیا, یہ ہمارے چاچے کی. پھر ایک نہیں ہے, پورا علاقہ بتا رہا ہے. اب میں علاقے کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے نا کون ہے. ویسے تو آپ خود ہی سمجھے, میں سب کو پتا. خیر, تو وہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا, تواتر کے ساتھ. لیکن نارملی جب کسی شخص کے بارے میں آپ بات کریں نا, اسپیسیفک کسی مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں, تو صحافیوں سے نہ ان کو غلط کا ہو سکتا ہے, وہ صحافی صحیح کہہ رہا ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی کروڑوں کی جائیدادیں اس نے 2 نمبر پیسے سے بنائی ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ جتنے کروڑ بتا رہے ہوں اس سے 10 گنا زیادہ کی جائیدادیں بنائی ہوں, لیکن میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے, اس لیے چپ رہ جاؤ گے نا تو بخشے جاؤ گے. بلا تحقیق الزامات مت لگاؤ کسی. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے
کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, ہر چیز کا ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے چپ رہنا سیکھ لینا چاہیے. آپ بولو بھائی میں یہ پتا ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی وہ راجہ ضیاء الحق صاحب کی ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ علماء کے بارے میں نہیں بتا سکتا, میں ایتھیزم اور سیکولرزم پہ میں بڑا ماہر ہوں. اس کے بارے میں آپ جو, مجھے بڑا اچھا لگا اسٹائل کہ بھائی یہ مسائل جو ہے نا فقہی, یہ علماء کا کام ہے. راجہ ضیاء الحق صاحب ایک مذہبی اسکالر ہی ہیں, وہ ایتھیزم اور جو سوشلزم اور یہ جو کمیونزم ہے اس پہ بڑا ان کا اسٹڈی ہے. تو کسی لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا نا یہ مسئلہ, انہوں نے کہا بھائی یہ مسائل بتانا مفتیان کرام کا کام ہے, میری فیلڈ ایتھیزم ہے. اور واقعی اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ, کیونکہ ایک چیز کو فوکس کیا نا, ایک چیز کو ہی فوکس کر سکتا ہے انسان زیادہ. تو اب جناب راجہ ضیاء الحق صاحب تو تھوڑے سے مشہور ہو گئے, تو اب وہ طلاق کے مسئلے بھی بتانا شروع کرتے ہیں, تراویح کے مسئلے بھی وہی بتا رہے ہیں, عمران خان پہ تبصرے بھی ان کے آ رہے ہیں, جنرل باجوہ پہ بھی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا شروع کر دیں نا تو میں پتہ کیا سمجھوں گا, تو جس چیز پہ وہ رپورٹیں آ رہی ہیں نا مجھے اس پہ بھی اعتماد کیا ہو جائے گا, ختم. کہوں گا بھائی یہ ایک آدمی ہر چیز میں ہی فنٹر کیسے بن گیا یار. تو اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. تو جو شخص ہر چیز میں ہی فنٹر ہے, اس کا مطلب وہ کسی بھی چیز میں فنٹر نہیں ہے. تو یہ دماغ بنا لو اپنا, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور کوئی مسئلہ بھائی میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کرتا, جس کا بھی عقیدہ شرکیہ ہو, جو واضح لفظوں میں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد کا قائل ہو, اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم جہاں سے بھی نبی کو پکارے, نبی ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری پکار میں حاجت روائی کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں. تو چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یہ اتنا براڈ مائنڈڈ بننا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ہم فرقہ پرست نہیں, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی, ہم تو نہیں پڑھتے سب کے پیچھے نماز, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو فرقہ پرستی سمجھتے ہو, ایک باؤنڈری ہے اسلام کی کہ عقیدہ تو کم از کم شرکیہ نہ ہو نا. کیا قادیانی نماز پڑھائے گا میں پڑھ لوں گا اس کے پیچھے؟ میں تھوڑی پڑھوں گا نماز اس کے پیچھے. تو قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا, تو شرک تو ختم نبوت کے انکار سے بھی بڑا جرم ہے. تو جو صاف لفظوں میں شرک کر رہا ہو, ہاں ہم بلا وجہ فتوے نہیں لگاتے. بعض دفعہ لوگ یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں, لیکن جب ان سے مطلب پوچھا جائے تو بڑا ڈیٹیل میں ان کے مطلب ہوتے ہیں, جو وہی جانے اللہ ہی جانے. لیکن وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہیں, نبی حاجت روائی کرتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں, نبی بشر نہیں ہے, نور ہے, انسان ہونے سے انکار کر دیا. یہ تو قرآن کی بیسک کا انکار ہے بھائی. تو ایسے شخص کے پیچھے نہ اس کا ذبیحہ حلال ہے, ذبح کیا ہوا جانور, نہ اس کی ایسی خاتون سے نکاح حلال ہے, اور نہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوگی آپ کی. تو یہ چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو, بعض دیوبندی اس ٹائپ کے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, ان کے یہ عقیدے ہیں کہ وہ قبروں سے مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں, قبروں سے مدد طلب کرنا جائز سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں یہ پیر صاحب ہمارے سب حالات جانتے ہیں, تو وہ دیوبندی بھی ہوگا, اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو براڈ مائنڈڈ ایک حد تک افورڈ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا بھائی. ارشاد. ہائے ہائے ہائے, اتنا مشکل سوال پوچھ لیا. کہہ رہے ہیں 12 لوگوں میں مختلف سامان بک رہے ہوتے ہیں, وہ بیچنا جائز ہے. اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے, واقعی تحقیق نہیں ہے. یہ اس کی تحقیق نہیں ہے, مجھے واقعی نہیں ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا مسئلہ آیا. تو آپ ریٹرن میں لکھ کے جمع کرا دیں, ہم تحقیق کر لیں گے. واقعی نہیں ہے, اس لیے میں کوئی جواب دوں پھر مجھے رجوع کرنا پڑے نا اس. تو اچھا 12 ربیع الاول, ایک پہلے آپ کا سوال پوچھ لیتا ہوں, پھر میں اپنی آپ بتا دیں سوال پوچھ. بچپن میں جو رشتے وغیرہ طے کر دیتے ہیں ٹھیک عمل نہیں ہے, بہت مسئلے ہوتے ہیں. اب بچپن میں طے کر دیا کہ یہ اس کی اس سے ہوگی, اس کی اس سے ہوگی, بڑے ہو کر وہ اس کو پسند ہی نہیں آ رہی ہے, ایک عذاب میں پڑ جاتا ہے. لڑکی کو بات دفعہ پسند نہیں آ رہا ہوتا بندہ, تو ایسے یا تو کرتے ہی نہیں ہے شادی, 40 سے بڈھے ہو جاتے ہیں, اور کرنے پر آتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے بکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ بالغ ہونے دو اس کو, انسان کا بچہ بننے دو, اس کے بعد طے کرو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ جو دیکھو یہ جو میلاد شریف کا مسئلہ ہے نا, میلاد شریف منانا جائز ہے یا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے, بریلوی حضرات کہتے ہیں جائز, کیا بہت ہی زیادہ ثواب ہے. تو میلاد کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, پہلے یہ سمجھ لو. سیرت کا جلسہ کرنا, یہ چاہے ربیع الاول ہو, چاہے سفر ہو یا محرم ہو, یہ ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے, بلکہ باعث ثواب بھی ہے. کیونکہ کس نام پہ جلسہ ہو رہا ہے بھائی, نبی کی سیرت بیان کی جائے گی. تو اس سے زیادہ مبارک عمل دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ اس کی ہے کہ میں کبھی سیرت کے جلسے میں جا رہا ہوتا ہوں, لوگ کلپ چلاتے ہیں, یہ دیکھو ان کی منافقت, ادھر کہتے ہیں میلاد شریف جائز نہیں, ادھر کیا کہتے ہیں خود جلسوں میں جا رہے ہیں. تو سیرت کا تو جلسہ کسی بھی وقت ہو سکتا, بشرطے کہ لوگوں کے آرام میں خلل نہ ہو اور روڈ بلاک نہ ہو اس میں. یہ ساری وہ ہم جس کو کہتے ہیں نا میلاد, وہ عید میلاد النبی, کہ آپ نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا اس دن کو. یہ عید نہیں ہے, عیدیں دو ہی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ.
सेलिब्रेट नहीं करना, नहाना, धो के खुशबू लगाना, मुबारकबादें देना, बत्तियां जलाना, इसका मतलब आपने इसको त्योहार बना लिया है। इसकी दलील चाहिए भाई। तो ये जो आजकल जुलूस निकल रहे हैं एज ए त्योहार निकल रहे हैं, तो त्योहार के तौर पर झंडियां और फिर खुशियां, और ऐसा त्योहार तो जो सच्ची मुच्ची की ईद उल फितर है उसमें नहीं हो रहा होता। तो फिर उसमें वो जो कुछ हो रहा है वो छोड़ी जा रही हैं ऊपर वो फुलझड़ियां, तो ये तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये नाजायज है। ये हम करें तो आप हमें पकड़ें। बाकी सीरत के जलसे में तो बिल्कुल जाना जायज है भाई, जलसा मुनाकिद करना भी जायज है, और इस बहाने लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें सुन लेते हैं। नात की महफिल भी जायज है, जैसे हुस्न क़िरात का जलसा जायज है तो नात ख्वानी का जलसा भी जायज है। चाहे रबीउल अव्वल में करें, चाहे सफर में करें, किसी भी महीने में कर लें, नात ख्वानों को बुलाएं। शिरकिया नातें ना हो कि पता ही ना चले कि अल्लाह की हमद हो रही है या पैगंबर की नात हो रही है। आजकल ऐसी नातें आ रही हैं या तो गानों के तर्ज पे होती हैं। मैं एक दफा बस में जा रहा था, ड्राइवर ने नात लगा दी। अब हमने बचपन में गाने सुने हुए थे, अबे मैंने कहा ये तो गाना है भाई ये तो हमारे जमाने का गाना है। उसने कहा नहीं नहीं कोई गाना वाना नहीं। और बाज ऐसे इत्तेफाक होते हैं, ऐसे इत्तेफाक होते हैं। वो ड्राइवर ने क्या किया, वो नात बंद कर दी, थोड़ी देर में गाना लगाया तो वही वाला गाना, तो अभी तक मुझे याद है। मैं सुनाऊंगा तो वो बोलेंगे मुफ्ती साहब गामदी के लिए नाजायज है गाना गाना और आपके लिए जायज हो गया, लेकिन इतना तो सुना तो सकता हूं ना। तुम्हें यारो मुबारक हो, वो क्या है, वो एक मशहूर नात है, तुम्हें यारो मुबारक हो। अबे क्या है, मैं गाना ही भूल गया यार। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है। ये गाना नहीं, गाने की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपके सामने। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है। अब आप जाके यूट्यूब पे सुनना लेना, तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया। ये बड़ा मशहूर गाना था, वो चलाया उसने, उसी पे नात थी, चल रही थी। तो मैंने कहा देख ले भाई, इसकी अल्फाज देख ले। और हाँ अबे तुम्हें यारो मुबारक हो नहीं, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है गुलूकार मेरे खिलाफ केस ना करते। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तो उसपे बना दिया तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। हजरत उमर पे बनाई थी। हाँ तो वो गलत है भाई। जो चाहे हजरत उमर की तारीफ हो तो आप कोई और टून में पढ़ लो ना। अब मैं हैरान था भाई, ये वो इतने पुराने जमाने का गाना कहां से लगा दिया इसने। नमाज तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत मुअक्कदा भी जरूरी है, उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे की फर्ज जरूरी है। आगे चलें भाई, हलाल नहीं है। हाँ नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं माने।